کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ اتنی اونچی ہے کہ اس کی چوٹی سے آپ 2 مختلف وقتوں میں سورج غروب ہوتے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف ایک حیران کن حقیقت نہیں بلکہ اس عظیم الشان عمارت کے کئی رازوں میں سے ایک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم برج خلیفہ کی مکمل کہانی، اس کی تعمیر، خفیہ راز اور حیرت انگیز حقائق کا جائزہ لیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ کو ایسی معلومات ملیں گی جو شاید پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے، ایک ایسا خواب جو دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دیکھا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دبئی کو دنیا کے سب سے جدید اور نمایاں شہروں میں شامل کیا جائے۔ اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے امار پراپرٹیز نے ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جو انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی انتہا ثابت ہونے والا تھا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں دبئی نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کی سب سے بلند عمارت تعمیر کرے گا۔ 2003 میں اس کا باضابطہ اعلان ہوا اور 6 جنوری 2004 کو اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے ابتدائی طور پر 6 سال کا وقت درکار تھا، لیکن مختلف تکنیکی چیلنجز اور جدید انجینئرنگ کے تقاضے کی وجہ سے اسے مکمل ہونے میں 6 سال سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ اس کا سنگ بنیاد 6 جنوری 2004 کو رکھا گیا تھا اور تعمیراتی کام دن رات جاری رہا۔ منصوبہ بندی کے مطابق اس عمارت کو 2010 کے اوائل میں مکمل ہونا تھا اور بالآخر 4 جنوری 2010 کو برج خلیفہ کا شاندار افتتاح ہوا۔ اس کی تعمیر کے دوران 12,000 سے زائد مزدور روزانہ اس منصوبے پر کام کر رہے تھے جو دنیا کے مختلف ممالک سے آئے تھے، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، چین، فلپائن اور دیگر ممالک شامل تھے۔ اس دوران مختلف تعمیراتی مراحل کو مکمل کرنے میں وقت لگا، خاص طور پر اس کی اسٹیل اسٹرکچر، شیشے کے تنصیب اور اندرونی ڈیزائن کے لیے اضافی محنت درکار تھی۔ تعمیر کے دوران کچھ مشکلات بھی سامنے آئیں، جیسے کہ شدید گرمی، مضبوط ہواؤں کا سامنا اور عمارت کے اوپری حصے میں درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا۔ اس کے باوجود انجینئرز اور ماہرین نے جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے اس عمارت کو مقررہ مدت میں مکمل کیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں تقریباً $1.5 بلین امریکی ڈالر کی لاگت آئی، جو اسے دنیا کی مہنگی ترین تعمیراتی منصوبوں میں شامل کرتی ہے۔ برج خلیفہ کی بنیادوں کو انتہائی مضبوط بنانے کے لیے زمین کے اندر 192 اسٹیل اور کنکریٹ کے ستون نصب کیے گئے۔ یہ ستون 50 میٹر 164 فٹ گہرائی تک زمین میں دھنسائے گئے تاکہ عمارت کو زلزلوں اور دبئی کی نرم زمین پر استحکام فراہم کیا جا سکے۔ ہر ستون کو انتہائی مضبوط ری انفورسڈ کنکریٹ سے بنایا گیا ہے جو نہ صرف زلزلے کی توانائی کو جذب کرتا ہے بلکہ عمارت کو جھٹکوں سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ستون ایک مضبوط ریڈینٹ فاؤنڈیشن رافٹ فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں جو 12,500 مکعب میٹر کنکریٹ پر مشتمل ہے۔ اس بنیاد کو خاص طور پر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دبئی کی ریتیلی زمین پہ زیادہ سے زیادہ استحکام فراہم کرے اور عمارت کو جھکنے یا نیچے دھنسنے سے روکے۔ ان جدید انجینئرنگ ٹیکنیکوں سے برج خلیفہ نہ صرف دنیا کی سب سے اونچی بلکہ سب سے زیادہ محفوظ اور مستحکم عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ مزید برآں برج خلیفہ کے ڈیزائن میں ایک جدید بیس آئسولیٹر سسٹم استعمال کیا گیا ہے جو زلزلے کے جھٹکوں کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سسٹم کے تحت عمارت کی بنیاد اور زمین کے درمیان ایک خاص قسم کا فلیکسیبل میکانزم لگایا گیا ہے جو زلزلے کے دوران توانائی کو پھیلانے اور کم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ عمارت کا منفرد وائی شیپ ڈیزائن بھی اسے زلزلے اور تیز ہواؤں سے بچانے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ یہ شکل زلزلے کی طاقت کو تقسیم کر کے اثرات کو کم کر دیتی ہے۔ ان جدید تکنیکوں کے باعث برج خلیفہ کو نہ صرف زلزلوں بلکہ شدید طوفانی ہواؤں سے بھی محفوظ رکھا گیا ہے اور یہ دنیا کی محفوظ ترین بلند عمارتوں میں شمار ہوتی ہے۔ برج خلیفہ کے لیے شیشے کی فراہمی ایک الگ چیلنج تھا، کیونکہ عام شیشے اتنی زیادہ اونچائی پر شدید درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے لیے ایک خاص قسم کا ٹیمپرڈ گلاس تیار کیا گیا جو گرمی کو روکتا اور شدید دباؤ برداشت کر سکتا تھا۔ یہ شیشہ بنانے کے لیے ایک خصوصی فیکٹری بنائی گئی جہاں 26,000 سے زائد شیشے کے پینلز تیار کیے گئے۔ اس فیکٹری کی لاگت کروڑوں ڈالرز میں آئی اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تاکہ ہر پینل معیاری اور پائیدار ہو۔ یہ شیشے مختلف ممالک میں تیار کیے گئے اور بعد میں دبئی میں خصوصی کنٹینرز کے ذریعے لائے گئے۔ تعمیر کے دوران ایک اور بڑا مسئلہ اتنی اونچائی پر کنکریٹ ڈالنے کا تھا۔ عام طور پر کنکریٹ 600 میٹر تک ہی اوپر پہنچایا جا سکتا ہے، مگر
برج خلیفہ کی اونچائی 828 میٹر تھی۔ اس چیلنج کو حل کرنے کے لیے دنیا کی سب سے جدید پمپنگ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، جس کے ذریعے کنکریٹ کو 606 میٹر کی اونچائی تک پہنچایا گیا۔ اس دوران مزدوروں کو شدید گرمی میں کام کرنا پڑا، جس کی وجہ سے عمارت کے کنکریٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہر رات ہزاروں ٹن برف استعمال کی گئی تاکہ کنکریٹ جلدی خشک ہو کر کمزور نہ ہو جائے۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں درپیش دیگر چیلنجز میں تیز ہوائیں اور دبئی کی سخت گرمی شامل تھی۔ جیسے جیسے عمارت کی اونچائی بڑھتی گئی، ہوا کا دباؤ بھی زیادہ ہوتا گیا۔ انجینئرز نے ایک منفرد اسپائلر ڈیزائن تیار کیا تاکہ ہوا کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کے لیے حفاظتی انتظامات بھی سخت کر دیے گئے، کیونکہ اتنی اونچائی پر کام کرنا انتہائی خطرناک تھا۔ اگرچہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود کچھ حادثات پیش آئے، مگر انجینئرز نے ہر ممکن کوشش کی کہ کام کو محفوظ اور مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے۔ دوستوں، برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب انجینئرز کو ایک غیر متوقع مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ عمارت کی اندرونی ساخت شدید گرم ہونے لگی اور کچھ مقامات پر درجہ حرارت 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی، کیونکہ اس درجہ حرارت میں نہ صرف مزدوروں کے لیے کام کرنا ناممکن تھا، بلکہ عمارت کے اندرونی سسٹمز بھی متاثر ہو رہے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ برج خلیفہ کا بیرونی ڈھانچہ سورج کی روشنی کو جذب کر کے اندرونی حصے میں گرمی بڑھا رہا تھا، جبکہ ہوا کی گردش کا مناسب انتظام نہ ہونے کے باعث یہ گرمی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ جب مسئلہ شدت اختیار کر گیا تو تعمیراتی کام کو مجبوراً کئی مہینوں کے لیے روک دیا گیا تاکہ اس کا کوئی مستقل حل نکالا جا سکے۔ اس بحران کے دوران دنیا کے کئی ماہرین تعمیرات اور انجینئرز سے مشاورت کی گئی، مگر کوئی قابل عمل حل نہیں نکل رہا تھا۔ آخر کار ایک امریکی انجینئر جس کا نام مارک ہیسن تھا، اس نے اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ مارک ہیسن نے تجویز دی کہ عمارت کے اندر ایک جدید ٹھنڈک کا نظام کولنگ سسٹم نصب کیا جائے جو گرمی کو کم کر سکے۔ اس کے لیے ایک منفرد واٹر کولنگ ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی، جس کے تحت برج خلیفہ میں ہر روز تقریباً 1.2 ملین گیلن پانی ٹھنڈک کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس پانی کو مخصوص پائپوں کے ذریعے عمارت کے اندرونی ڈھانچے میں گھمایا گیا تاکہ درجہ حرارت کو کم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ مارک ہیسن نے ایک اور انقلابی خیال دیا کہ برج خلیفہ کے شیشوں پر ایک خاص قسم کی ریفلیکٹیو کوٹنگ لگائی جائے جو سورج کی زیادہ تر حرارت کو واپس منعکس کر دے اور اندرونی گرمی کو کم کر سکے۔ اس تجویز پر فوری عمل کیا گیا اور لاکھوں ڈالر خرچ کر کے شیشے پر خصوصی حفاظتی کوٹنگ لگائی گئی۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے عمارت کا اندرونی درجہ حرارت معمول پر آ گیا اور تعمیراتی کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ اگر مارک ہیسن اور ان کی ٹیم بروقت اس مسئلے کو حل نہ کرتی تو شاید برج خلیفہ کی تعمیر مزید کئی سالوں کے لیے تاخیر کا شکار ہو جاتی۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اصل نام برج دبئی تھا، لیکن 2010 میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے اعزاز میں اس کا نام برج خلیفہ رکھ دیا گیا۔ دوستوں، اگر ہم اس کی تعمیراتی مراحل اور ریکارڈز کی بات کریں تو اونچائی اس کی 828 میٹر 2717 فٹ، کل منزلیں 163، سب سے تیز لفٹ 1 منٹ میں 124ویں منزل تک، سب سے اونچی مسجد، سوئمنگ پول اور ریسٹورنٹ، دنیا کی سب سے بڑی LED اسکرین۔ برج خلیفہ کی تعمیر میں ایڈرین اسمتھ نے ڈیزائن تیار کیا اور سیمسنگ CNT جنوبی کوریا، بیسکس بیلجیم اور عرب ٹیک متحدہ عرب امارات نے اس کا عملی کام سر انجام دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ برج خلیفہ کا اوپر والا حصہ ہوا میں ہلتا ہے تاکہ زلزلے اور تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکے؟ اس میں ایک خصوصی VIP سیکشن بھی موجود ہے جہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں کے رہائشی روزانہ 2 بار سورج غروب ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، پہلے نیچے کی منزلوں سے اور پھر اوپر کی منزلوں سے۔ اس عمارت کا اپنا واٹر ری سائیکلنگ سسٹم ہے جو سالانہ 15 ملین گیلن پانی دوبارہ استعمال کرتا ہے۔ برج خلیفہ نے دبئی کو ایک عالمی مرکز بنا دیا۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں، جس سے دبئی کی سیاحت، ریئل اسٹیٹ اور معیشت کو بڑا فروغ ملا۔ دنیا کے بڑے سرمایہ کار اب دبئی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ برج خلیفہ ہے۔
ہر سال 31 دسمبر کو برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی آتش بازی اور روشنیوں کے شو کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہاں نصب LED اسکرین دنیا کی سب سے بڑی اسکرینز میں شامل ہے، جو پورے برج خلیفہ پر رنگ بدلتی اور روشنیوں کے ذریعے ناقابل یقین مناظر پیش کرتی ہے۔ تو دوستوں، کیا برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہے گا؟ شاید نہیں، کیونکہ سعودی عرب میں جدہ ٹاور اور دیگر ممالک میں مزید اونچی عمارتیں بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، مگر فی الحال برج خلیفہ ہی انسانی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ آپ کے خیال میں برج خلیفہ دنیا کی سب سے بہترین عمارت ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں اس سے بھی بہتر عمارت بنے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔